یہاں پہ جو عنوان بحث ہے الحقیقت الشرعیہ، حقیقت شرعیہ یعنی ایک لفظ کا جو ہے وہ معنی حقیقی ہو، اور وہ جو معنی حقیقی ہے وہ شارع کے زمانے میں ہو۔ یہاں پہ جب لفظ شارع استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد اللہ کے رسول ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ شریعت کے احکام دیے اور قانون بنائے، جبکہ جو اہل بیت علیہم السلام کی حیثیت ہے وہ انہی قوانین کو پہنچانے کی ہے اور ان کی حفاظت کرنے کی ہے۔ اگرچہ ان کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ بھی احکام بنا سکتے ہیں، وضع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ شارع کا اطلاق اللہ کے رسول پہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رسول کی احادیث ہو گئیں اور قرآن مجید ہو گیا، جس میں اخباریوں کا یہی موقف ہے کہ ہم جو ہے وہ نہ قرآن سے استدلال کر سکتے ہیں اور نہ ہی کہ نبی کی حدیث سے استدلال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں مجمل ہیں اور ان کی جو تشریح ہے وہ اہل بیت علیہم السلام نے کی ہے، تو نبی کی جو حدیث ہے وہ بھی مجمل ہے، اس کے اندر بھی ڈیٹیل نہیں ہے، ساری ڈیٹیل جو ہے وہ یہی امام باقر اور امام صادق السلام نے ہمیں دی ہے، لہٰذا قرآن کی کوئی بھی آیت آ جائے تو اس کی وہ تفسیر لیتے ہیں۔ تو اصولیوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول کی حدیث بھی حجت ہے اور قرآن کا ظاہر بھی حجت ہے، لیکن پریکٹیکل طور پہ جو ہم دس خارج میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مستقل آیت سے اور مستقل رسول کی حدیث سے استدلال ہمیں نہیں ملے، جب بھی آیت آتی ہے تو اس کی تفسیر میں وہ روایت آ جاتی ہے، تو پھر اصل میں استدلال وہی روایت سے ہو رہا ہوتا ہے، اگرچہ عنوان جب مسئلہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے عنوان وہی قرآن کی آتا ہے، ہم قرآن سے دلیل پکڑتے ہیں، تو قرآن کی وہ آیت ہوتی ہے، اس آیت کی تفسیر میں کیا ہوتی ہے؟ حدیث ہوتی ہے، تو جب حدیث ہوتی ہے تو پھر حدیث کے اندر وہ سارے جو قرآن کے الفاظ ہیں، جو معنی ہیں، اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو منقول میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جو لفظ ہے وہ معنی لغوی میں استعمال ہو رہا تھا، تو منقول یعنی وہ نئے معنی میں کیا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو نئے معنی میں جو اس کا ٹرانسفر ہونا ہے وہ دو طرح سے ہوگا، یا تو وہ نئے معنی میں واضح ہو جائے گا باقاعدہ، اور واضح ہونے کے اس کے پیچھے دو سبب ہوں گے، یا تو باقاعدہ جو واضح ہوگا وہ یہ کہے گا کہ میں اس کو اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں، اس معنی کے لیے بنا رہا ہوں، استعمال نہیں کر رہا بلکہ بنا رہا ہوں، اور اس کی ہمارے سامنے مثالیں کیا ہیں؟ ہمارے علوم ہیں کہ صرف کا جو لفظ تھا وہ گمانے کے معنی میں تھا، ادھر سے جو ہے وہ علماء صرف والے آئے جو واضح ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ صرف کو اس معنی میں استعمال نہیں کریں گے، ہم صرف سے کیا مراد لیں گے کہ تحویل الصیغۃ الواحدہ، کہ ایک صیغہ کو مختلف کیا ہے اشکال اور امثال میں گھمانا، گردانے کرنا، پھیر کے لے جانا۔ نحو کی یہی مثال ہے کہ نحو کا معنی قصد اور ارادے کے تھا یا ایک قسم کے تھا، تو نحو یہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اس سے یہ والا معنی مراد لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی علوم کی اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے، لفظ تباین آپ لے لیں، ترادف لے لیں، تساوی لے لیں، ٹھیک ہے، یہ جو خود اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں، ٹھیک ہے، جنس کا لفظ لے لیں، فصل کا لے لیں، نوع کا لے لیں، اس کے لغت میں اور معنی ہیں ڈکشنری میں، لیکن جو منطق والے واضح ہیں وہ کہیں گے نہیں، ہم اس سے یہ معنی مراد لیں گے، تو پھر ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جی اصطلاحی طور پہ اس کا کیا معنی ہے، معنی اصطلاحی کیا، معنی لغوی کیا ہے، تو وہ جو معنی اصطلاحی ہوتا ہے وہ بھی معنی مجازی نہیں ہوتا، وہ بھی حقیقی ہوتا ہے، اور اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ منقول کی ہوتی ہے، تو لہذا منطقی جب وہ لفظ بولے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ منطقی اپنی وہ ٹرم میں بول رہے ہیں، اپنی اصطلاح میں کیا بول رہے ہیں، ہم اس کو اسی معنی کے اوپر کیا لے کر جائیں گے۔ تو یہی کام جو ہے وہ شریعت مقدس میں بھی ہوا کہ کچھ الفاظ جو ہے وہ عرفی معنی میں تھے، لغوی معنی میں تھے، تو شارع نے جو ہے وہ ان الفاظ کو خاص معنی میں کیا ہے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جب استعمال کرنا شروع کیا تو اب یہاں پہ یعنی اس طرح کے ہمارے پاس روایات اور بیان نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ یہ والا لفظ آج کے بعد اس معنی میں ہم استعمال کریں گے، جیسے منطق والے، نحو، صرف اور علوم والے کہہ دیتے ہیں، باقاعدہ وہ لفظ کی کیا کرتے ہیں؟ ڈیفینیشن کرتے ہیں، تو اس طرح کے ہمیں وہ تعریفیں نہیں ملتی روایات میں کہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک لفظ کی تعریف کی گئی جو جامع اور معنی کر کے یہ ہے۔ وہاں پہ جو واضح کا طریقہ کار رہتا ہے وہ دوسرا رہتا ہے، اس طریقہ کار کو کیا کہتے ہیں؟ واضح تعیینی کہتے ہیں، تعیین یعنی خود سے کیا معین کرنا، اس میں واضح ہوتا ہے معین کرنا ہے،
جو دوسرا بعض کا طریقہ کار رہتا ہے وہ تعین کا ہوتا ہے. تعین میں کیا ہوتا ہے کہ کثرت استعمال کی وجہ سے وہی معنی بن جائے. جیسے کلچر اور رواج کو تبدیل کرنا ہے، ایک چیز پہلے معیوب تھی، پھر جو ہے وہ اتنا زیادہ استعمال ہوا کچھ عرصے کے بعد کیا وہ معیوب نہیں رہی. ٹھیک ہے، تو کثرت استعمال کی وجہ سے جب وہ لفظ جو ہے وہ قرینے کی محتاج نہ رہے اور بغیر قرینے کے استعمال ہو تو وہ پھر اسے معنی مجازی کا سٹیٹس نہیں دیا جاتا، اس کا پھر سٹیٹس کیا بن جاتا ہے، وہی معنی موضوع لہو کا بن جاتا ہے. اور اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ معنی موضوع لہو کی ہوگی. اب بغیر قرینے کے بھی اگر وہ استعمال ہوگا تو ہم سیدھا جو ہے وہ اس کو اسی نئے معنی کے اوپر کیا رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ روایات میں اور قرآن کی آیات میں جو ہے وہ یہ پرابلم جو ہے وہ آئی کہ ان الفاظ کے جو ہے وہ لغوی معنی تھے اور قرآن نے آ کے انہیں جو ہے وہ نئے معنی میں کیا استعمال کرنا شروع کر دیا. جیسے صلاۃ کا جو معنی ہے وہ دعا کا تھا، یعنی وہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے لیے دعا کریں، صلی علیہم، جب زکوٰۃ ان سے لیتے ہیں، کیونکہ آپ کا دعا کرنا فإن صلاتک، آپ کا دعا کرنا ان کے لیے کیا ہے، سکون کا باعث ہے. لفظ صلوات و رحمت، یہ بھی دعا اور درود کے معنی میں استعمال ہوا. لیکن اشارے نے کیا ہے اس سے پھر اقیم الصلاۃ میں وہ نماز کے معنی میں کیا استعمال کرنا شروع کر دیا، جس میں پھر فقط دعا نہیں ہے، اس میں قیام، رکوع اور سجود ساری چیزیں کیا اس میں موجود ہیں. تو اب یہ بحث ہے کہ لفظ صلاۃ جب نماز کے معنی میں استعمال ہونا شروع ہو گیا تو کیا یہ حقیقی استعمال ہوگا یا مجازی ہوگا؟ اگر یہ حقیقی استعمال ہوگا تو اسے ہم پھر حقیقت شرعیہ کہہ دیتے ہیں. حقیقت شرعیہ یعنی شارع نے جس نئے معنی میں استعمال کیا اس کی واضح تعین ہی ہوگی، یعنی اتنا زیادہ استعمال ہوا کہ اب وہ حقیقت شرعیہ کیا بن گیا. اگر واضح تعین تک نہ پہنچے، یعنی استعمال تو ہوا لیکن وہ وضع نہیں بنا، وضع کی حد تک نہیں پہنچا، تو پھر وہ مجازی رہے گا. دونوں میں ڈیفرنٹ کہاں پہ آئے گا کہ اگر وہ حقیقت شرعیہ بن جائے تو پھر تو ہمیں قرینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ہم کہیں گے کہ اللہ کے رسول جب بھی یہ لفظ بولیں گے تو وہ جو انہوں نے نئے معنی میں استعمال کیا تھا شروع میں اسی کے اوپر آپ لے کر جائیں گے، کوئی قرینے وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہوگی کہ جب تم چاند کو دیکھو فصلے، تو ہم فصلے سے سیدھا مراد کیا لیں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھو. یہ دعا مانگنے والی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ کب ہے جب حقیقت شرعیہ بن جائے. اور اگر حقیقت شرعیہ نہ بنے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ ہم پھر اس لفظ کو دیکھیں گے کہ اگر کوئی قرینہ ہے اس کا نئے معنی کے لیے تو ہم نئے معنی کے اوپر لے کے جائیں گے، اور اگر بغیر قرینے کے ہوا تو وہ پھر پرانے معنی کے اوپر ہی کیا اسے باقی رکھیں گے. تو یہ قرآن مجید کی آیات کے اندر بھی ہوگا اور اللہ کے رسول کی حدیث میں بھی ہوگا. تو لہٰذا یہاں پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا جو الفاظ استعمال ہوئے اللہ کے رسول کے زمانے میں اور قرآن مجید کی آیات میں نئے معنی کے اندر استعمال ہوئے، تو کیا وہ نئے معنی کے اندر حقیقت شرعیہ پیدا کر چکے ہیں یا حقیقت شرعیہ پیدا نہیں کر چکے ہیں. تو اگر اللہ کے رسول کے بعد کا زمانہ لے لیں، یعنی جب وہ دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد امیر الاسلام کا زمانہ، تو اس میں تو مصنف کہتے ہیں کہ وہاں پہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہوئے اللہ کے رسول کے زمانے سے نا، اور استعمال ہوتے ہوتے مولا کا زمانہ آیا، اس میں پھر استعمال ہوتے گئے، تو یہ استعمال بہت زیادہ بن جاتا ہے. جب یہ استعمال کا دورانیہ زیادہ بن جاتا ہے تو اب مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ یقیناً جو ہے وہ حقیقی معنی کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کو پھر حقیقت شرعیہ کے لفظ نہیں کہیں گے بلکہ متشرعہ کے کیا لفظ کہیں گے. متشرع یعنی جو شریعت پہ عمل کرنے والے. ٹھیک ہے، شارع کا زمانہ ختم ہو گیا، اب متشرعین کا کیا زمانہ شروع ہو گیا. تو حقیقت متشرعہ میں کیا مشکل نہیں رہتی کیونکہ وہ ٹائم پیریڈ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، استعمال نئے نئے معنی میں مسلسل ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ متشرعہ کی زبان پہ جب حدیث آئے گی کوئی اور اس میں لفظ صلاۃ بولا جائے گا تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کو نماز کے معنی میں لیں گے. لیکن حقیقت شرعیہ میں جو کہ استعمال پیریڈ بہت زیادہ نہیں ہے، لہذا وہاں پہ اگر ہمیں شک پڑ جاتا ہے کہ کیا یہ حقیقت بنا ہے یا نہیں بنا، تو وہاں پہ پھر کیا پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے. لہٰذا وہاں پہ ہمیں کیا ہے قرائن کا سہارا لینا پڑے گا. اگر قرائن نہیں ہے تو پھر معنی حقیقی کے اوپر کیا لے کر جانا پڑے گا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو
حقیقت متشرعہ ہے وہ حقیقت شریعہ بھی ہے یا نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، حقیقت شریعہ کیا مطلب کہ رسول کے زمانے میں ہی وہ نئے معنی میں معنی حقیقی بن گیا. تو ہم کیا کہیں گے کہ رسول کے زمانے میں تو مجازی تھا، قرینے کے ساتھ استعمال ہو رہا تھا نئے معنی، لیکن استعمال زیادہ ہوتا گیا کہ آپ پرانے معنی کی طرف لوگوں کی توجہ ہی نہیں جاتی تھی. لفظ حج ہے مثلا ارادے اور قصد، زکوٰۃ کا لے لیں، پاکیزگی کے معنی استعمال ہو. اب زکوٰۃ کا لفظ جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی صدقہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ استعمال ہوتا گیا. اللہ کے رسول کے زمانے میں حقیقت شریعہ بننا یا نہ بننا یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ کنفرم ہے کہ مولا علیہ السلام کے زمانے میں یہ حقیقت شریعہ بن چکا تھا. حقیقت شریعہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حقیقت متشرعہ بن چکا تھا، یعنی معنی حقیقی میں کنورٹ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، تو یعنی حقیقت شریعہ کے حقیقت متشرعہ کے دونوں معنی حقیقی ہیں. شرعیہ اور متشرعہ کو جو لفظ ہم لگا رہے ہیں نا وہ ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے لگا رہے ہیں. حقیقت شریعہ اشارے کے زمانے سے. اور یہ شریعہ اور متشرعہ کی اسلام کیوں لگا رہا ہوں کہ ابھی حقیقی تو بن گیا نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر حقیقت شریعہ بنا ہے تو پھر وہ جو اشارے کے زمانے میں جو حدیث ہے نا اور قرآن مجید کی جو آیت ہے، قرآن مجید کی آیت اور رسول خدا کی حدیث، ان دونوں پہ کیسا ثمرہ ظاہر ہوگا. اور اگر آپ حقیقت شریعہ کو نہیں مانتے، متشرعہ کو مانتے ہیں، تو پھر قرآن مجید کی آیت اور جو نبی کی روایت ہے اس میں آپ پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے، اگرچہ شروع میں نے بیان کیا کہ پریکٹیکل طور پہ نہیں پھنسیں گے، کیونکہ آیت اور جو نبی کی حدیث ہے اس کی تشریح متشرعہ فرامین کے اندر موجود ہے، تو ادھر پھنسنے والی بات پریکٹیکلی نہیں ہوتی. لیکن فرض کریں کہ وہاں پہ کوئی تشریح ہمیں نہیں ملتی، اور ہمارا نظریہ بھی یہی ہے کہ قرآن کی آیت سے ہم ڈائریکٹ استدلال لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نبی کی روایت سے بھی ڈائریکٹ استدلال لے سکتے ہیں، یہ نہیں تھے کہ وہ مجمل ہے تو ہم نہیں لے سکتے. تو پھر وہاں پہ کیا یہ پرابلم کھڑی ہوگی کہ کیا وہاں پہ آپ حقیقت شریعہ کے قائل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو اگر حقیقت شریعہ کے وہاں پہ قائل ہوتے ہیں تو بغیر قرینے کے آپ نئے معنی کے اوپر لے جائیں گے. اگر قائل نہیں ہوتے تو پھر اگر قرینہ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو پھر آپ کو معنی حقیقی پہ رکھنا پڑے گا. یا فرض کریں کچھ لوگوں کا کیا نظریہ ہے کہ جی وہاں پہ مسئلہ ظاہر ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے حقیقی معنی مراد ہو سکتا ہے مجازی معنی مراد ہو. تو جب دونوں میں پرابلم ہوگی تو وہ کہتے ہیں جی مجمل ہو گیا، آپ استدلال ہی نہیں کر سکتے. استدلال نہیں کر سکتے تو پھر رسول مظفر کی چوتھی جلد کی بحث آ جائے گی. اب کیا کرنا ہے بھی، برات کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے، وہ اگلے جو آپشن ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دلیل فقاہتی کے. ٹھیک ہے، دلیل اجتہادی تو نہیں ملی، دلیل فقاہتی کی طرف جائیں، اصول عملیہ کی طرف جائیں. یہ پرابلم آ جائے. اسی کی وہ مثال کیا ہے؟ لفظ شاعر ہے نا قرآن مجید میں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کے شاعر یعنی اللہ کی نشانیاں. اللہ کی نشانیاں تو نہیں ہوتی، اللہ تو جسم نہیں رکھتا، یعنی اللہ کے دین کی نشانی. تو اللہ کے دین کی نشانی یہ لفظ استعمال ہوا اپنے معنی لغوی میں. ٹھیک ہے، اب جب معنی لغوی میں استعمال ہوا تو اب ہم کیا کہیں گے کہ آج کے زمانے میں جو اللہ کے دین کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، فرض کریں کہ یہی جو ہم کہتے ہیں کہ جلوس اعضاء ہیں، امام حسین علیہ السلام کی مجالس ہیں، حتیٰ کہ جو علماء ہیں تطبیر ہوگی اور یہ چیزیں صحیح کہتے ہیں، یہ ساری کیونکہ جو خون ہے عزادار کے چہرے پہ یہ آپ کو امام حسین کی طرف لے کر جا رہے ہیں، امام حسین دین کی نشانی ہے، تو وہ بھی اسے شاعر اللہ کہیں گے. یعنی شاعر حسینی کو کیا درجہ مل جائے گا؟ شاعر اللہ کا درجہ مل جائے گا. تو یہ کس بیس پہ ملے گا کہ ہم شاعر اللہ کے لیے حقیقت شریعہ کے قائل نہیں ہو رہے. ہاں، ہم کہیں کہ شاعر اللہ چلیں حج کے معنی میں، اور حج کی جو قربانیاں وغیرہ ہیں قرآن نے وہاں پر بھی استعمال کیا. ٹھیک ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ جو آیات ہیں اس طرح کی. تو کیا فقط جو ہے وہ صفا مروہ اور حج کی جو قربانیاں وغیرہ ہیں ان کو شاعر اللہ کہا گیا ہے، فقط اسی میں استعمال ہوا، یا شاعر اللہ کیا اپنے معنی لغوی کے اوپر باقی ہے؟ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شاعر اللہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی فقط اور فقط خاص تھا حج کی علامتوں کے ساتھ، یعنی حقیقت شریعہ کو وہ مانتے ہیں، تو وہ پھر شاعر حسینی کو شاعر اللہ نہیں کہہ سکیں گے. ٹھیک ہے، تو جو شاعر حسینی کو شاعر اللہ کہیں گے وہ اسی بنیاد پہ کہیں گے کہ وہ جو لفظ شاعر اللہ ہے نا اس کی حقیقت نہیں مانیں گے حج کے جو احکام ہیں اور حج کی نشانیوں کے اندر. وہ کہیں گے مطلق ہے، لغوی معنی میں شاعر اللہ نے اللہ کے دین کی نشانی ہے، کوئی بھی دین کی نشانی ہے. تو لہٰذا ان کے نظریے کے مطابق کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ عزاداری کے نئے نئے طریقے بھی ایجاد کر سکتے ہیں زمانے کے چلنے کے ساتھ. کوئی نیا طریقہ کون سا جو پرانے زمانے میں نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، نہیں وہ اس میں وہ دین کی علامت تو نہیں ہے نا، وہ تو دین کی علامت کم از کم بننی چاہیے. ہاں،
تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ اب ماتم نیا آ گیا آپ کا جلوس، اس طرح کے پہلے تو نہیں ہوتے تھے، اہل بیت کے زمانے میں نہیں تھے، اس طرح کے مجالس نہیں تھیں. تو وہ جو بھی یعنی جو دین کی طرف لوگوں کو لے کر جائے علامت، وہ نہیں بنا سکتے ہیں. شرط وہی رہے گی مباح ہو فی نفسی، آرام کی تو علامت نہیں بنا سکتے ہیں. فی نفسی مباح ہو، دین کی اہانت نہ ہو، یہ ساری شرائط رہیں گی. تو اس طرح کی کافی بحثیں جڑی ہوئی ہیں اس بحث کے ساتھ. تو وہ جو بندہ بھی آپ کو کہتا ہے بھی شاعر اللہ تو فقط وہ حج کے لیے ہے، تو حج کے لیے ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ شاعر اللہ کا لفظ حقیقت شریعہ بن چکا ہے فقط حج کی نشانیوں کے ساتھ. تو حقیقت شریعہ کا دعویٰ یعنی مشکل ہوتا ہے یہ بڑا. حقیقت متشرعہ کا دعویٰ کر لے تو وہ پھر ٹھیک ہے حقیقت متشرعہ کے، لیکن حقیقت متشرعہ میں ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم قرآن مجید کی آیت سے تمسک کر رہے ہیں نا. ہم کوئی اہل بیت علیہ السلام کی حدیث سے تو تمسک نہیں کر رہے. جب آپ قرآن مجید سے تمسک کر رہے ہیں تو وہ تو شارع کا زمانہ ہے نا. تو شارع کے زمانے میں جب یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی تو وہ تو اسی زمانے میں جو معنی سمجھے جاتے تھے اسی معنی میں استعمال ہوا. بعد میں وہ معنی چینج ہو گئے اور اس کے حقیقت مجاز بدل گئے، تو اس کو تو نہیں دیکھا جائے گا. اس طرح تو پھر 1000 سال گزرنے کے بعد کتنے الفاظ ایسے ہیں جو نئے نئے معنی میں آ گئے ہیں. جیسے لفظ کراہت ہے، مکروہ ہے. اب روایات میں جو مکروہ آیا ہے وہ بعض کا جو ہے وہ نہیں تحریمی کے معنی میں بھی آیا ہے. اور جو لفظ سنت ہے مثلا، یہ بعض جگہ پہ جو ہے سنت فریضہ فرض کے معنی میں آیا ہے. لفظ واجب لے لیں، لفظ واجب جو ہے وہ مستحب موقت کے معنی میں بھی آئے. ٹھیک ہے. خود لفظ جو نہیں ہے ہم روکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ روکنا جو ہے یہ حرمت بیت کراہت میں بھی آیا. تو یہ ساری چیزیں تو اہل بیت کے زمانے میں جو ہیں وہ تھیں. اہل بیت کے زمانے کے بعد جو آخری زمانے فقہا کا ہے، اس میں پھر لفظ واجب خاص ہو گیا ہمارا کس کے لیے جی، واجبات کے لیے مستحب کے مقابلے میں ہے. اور مستحب کی اصطلاح یہ بنی، مکروہ کی یہ بنی، اباحہ کی یہ بنی، ورنہ یہ ساری اصطلاحیں تو پہلے نہیں تھیں نا ساری. تو اب اگر آپ انہی اصطلاحوں کے مطابق روایات کو پرکھنا شروع کریں کہ وہاں پہ جو لفظ مکروہ ہے اس سے مراد مکروہ ہی لیں، جو واجب ہے اس میں واجب ہی لیں، جو سنت ہے اس میں مستحب ہی لیں، تو پھر تو سارے مسائل گڑبڑ ہو جائیں گے. تو اسی طریقے سے جو اہل بیت کے زمانے میں آپ کہہ دیں کہ چلیں یہ حج کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے حج کی نشانیوں کے لیے، لیکن آپ ان روایات سے تو نہیں تمسک کر رہے ہیں نا، آپ تو قرآن مجید کی طرف جا رہے ہیں جو پہلے کا زمانہ ہے. تو لہذا حقیقت شریعہ میں یہ بحث ہے کہ کیا شارع کے زمانے کے جو الفاظ ہیں اپنے نئے معنی میں، جن کے جو نئے معنی یقیناً موجود ہیں، کیا ان نئے معنی میں حقیقت شریعہ بن چکے تھے یا نہیں بنے ہیں؟ اگر شارع کے زمانے میں نہیں بنے تو کیا متشرع کے زمانے میں بن چکے تھے یا نہیں بن چکے تھے؟ تو یہاں پہ نتیجہ کیا دیں گے؟ یہ کہیں گے کہ حقیقت متشرع کو تو ہم قائل ہو جائیں گے، حقیقت شریعہ کے کیا ہے بعض الفاظ میں ہم قائل ہو جائیں گے، جیسے جو مشہور الفاظ ہیں لفظ صلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. لیکن اس کے علاوہ جو باقی الفاظ ہیں، شاعر کا لفظ ہو گیا یا باقی جو ہیں، ان میں کہتے ہیں مشکل ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں. اور اصل قانون وہی ہے کہ جب تک آپ کے پاس ثابت نہ ہو حقیقت شریعہ تو وہ حقیقت شریعہ ثابت نہیں رہے گی، آپ اصل اسی کے اوپر باقی رہیں گے. یہ معنی جو ہے وہ مجازی ہے، حقیقت تک نہیں پہنچا. واضح انشاءاللہ. جی اصل ہمارے پاس لغوی معنی رہے گا. ہاں لغوی معنی رہے گا، یعنی حقیقت شریعہ ثابت کرنے کی دلیل چاہیے نا. تو تعینی سے دلیل ہے نہیں ہمارے پاس، تعینی کوئی روایت وغیرہ تو ہے نہیں کہ جس میں باقاعدہ ڈکشنری لکھی گئی اور بات کی گئی. تو تعینی ہمارے پاس چاہیے، تعینی میں پھر کثرت اتنی ہونی چاہیے، اس کے یقین ہو نہیں سکتا پیدا، الا ان کہ کوئی تاریخ سے بڑی چیزیں نکالے اور اشعار نکالے پرانے زمانے کے اور بہت سارے ڈیٹا نکالے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ یقین تک پہنچ جائے. تو یہ کام مشکل ہے. جو کر لے تو ٹھیک ہے، جو نہیں کر سکتا آخر میں شک تک رہے گا تو وہ تو اسی کے اوپر رکھے گا نا کہ وہ معنی لوگوں کے اوپر باقی ہے. اچھا، عبارت کیا کہتی ہے کہ لا شک کا فی کے بعد کیا ہے؟ انا کہیں گے انا کہیں گے؟ ہمارے پاس تو انا لکھا ہے. انا لا شک کا فی انا نحن المسلمین نفہم. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمان نفہم و سمجھتے ہیں من بعض الفاظ المخصوصہ، جو بعض مخصوص الفاظ ہیں جیسے صلاۃ، صوم اور اس طرح کے الفاظ ہیں، ان سے ہم کون سا معنی سمجھتے ہیں؟ معنی خاصتاً شرعیتاً، ہم ان سے خاص شرعی معنی سمجھتے ہیں. کوئی بھی لفظ صوم سے رکنے کا معنی نہیں سمجھتا، اور لفظ صلاۃ سے بھی اس طریقے سے. لفظ نکاح بھی ایسے، یعنی کچھ روایات میں کچھ لفظ جو نکاح ہے وہ جماع کے معنی بھی استعمال ہوا ہے. نکاح البہائم جو ہے، ایک ہے جانور کے ساتھ جو ہے نا وہ لواط کروں کہ نکاح کا لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے.
وہ آپ کسی کو بات کریں جانوروں کے ساتھ نکاح کرنا، یہ عجیب بات ہے، روایات میں استعمال ٹھیک ہے۔ تو ہم سارے مسلمان بہت سارے مخصوص الفاظ سے ابھی مخصوص معنی شرعی سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، شرعی معنی سمجھ رہے ہیں، لغوی نہیں سمجھ رہے۔ معنی خاصیتاً شریعہ کیا مطلب، شریعہ کس کے مقابلے میں ہے؟ لغوی کے معنی میں، کہ ہم خاص اس کا شرعی معنی سمجھتے ہیں، لغوی معنی نہیں سمجھتے۔ اچھا، ونجزم، اور ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ بأن هذا المعانی، کہ یہ جو شرعی معنی ہیں حادثتاً یہ بعد میں کیا پیدا ہوئے ہیں، لم یکن یعرفها اہل اللغۃ العربیہ قبل الاسلام، اسلام سے پہلے جو لغت عربیہ والے ہیں وہ اس کو نہیں جانتے تھے۔ وانما نقلت تلك الالفاظ من معنی اللغویہ الى هذا المعانی الشرعیہ، بلکہ یہ جو الفاظ ہیں معنی لغویہ سے ان شرعی معنی کی طرف نقل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ هذا لا شک فیہ، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات تو طے ہے۔ پھر بحث کہاں پہ ہے؟ لیکن شک کا واقع عند الباحثین، لیکن جو باحث اور تحقیق کرنے والے ہیں ان کے پاس شک اس بات میں پیدا ہوا کہ ان ھذا النقل، یہ جو نقل اور منقول کی آپ بات کر رہے ہیں کہ نئے معنی میں یہ ہیں اور پہلے نہیں تھے، کیا یہ نقل واقع فی عصر شعر المقدس، کیا یہ شعر مقدس یعنی نبی اکرم کے زمانے میں ہوئی تھی نقل، علی نحو الوضع تعینی، چاہے یہ وضع تعینی کی بنیاد پہ ہو یا تعینی کی بنیاد پہ ہو، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ تثبت الحقیقہ، جو حقیقت ثابت ہوگی اس حقیقت کو حقیقت شرعیہ کہیں گے۔ او انہ واقع فی عصر بعدہ، یا یہ جو نقل ہوئی ہے نئے معنی میں یہ شعر مقدس کے زمانے کے بعد ہوئی ہے، کن کی زبانوں پہ ہوئی ہے؟ علی لسان اتباعہ، جو آپ کے پیروکار ہیں، المتشرع جسے ہم کہتے ہیں دیندار، دین کی پیروی کرنے والے، ان کی زبان پہ ہوئی ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ حقیقت شرعیہ تو ثابت نہیں ہوگی، یعنی شاعر کے زمانے میں وہی مجازی معنی رہے گا، تو پھر ثابت کیا ہو جائے گی؟ حقیقت متشرع ہوگی، یعنی ہم کہیں گے کہ اس زمانے میں یہ معنی مجازی ہوتا تھا، آج کے زمانے میں یہ معنی کیا ہے؟ حقیقی ہے، اور آگے فیوچر کا نہیں پتہ کیا حالات رہیں گے، ٹھیک ہے۔ فائدہ کیا ہے جی اس نزاع کا؟ ثمرہ کیا ہے اس نزاع سے؟ والفائدہ من هذا النزاع، یعنی اس نزاع کا جو ثمرہ ہے، تظہر فی الالفاظ، ان الفاظ میں ظاہر ہوگا، الوارد فی کلام شارع، کہ جو شارع کے کلام میں، شارع سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول کا کلام، چاہے وہ قرآن مجید کی شکل میں ہو یا احادیث کی شکل میں ہو، جب یہ کلام شارع میں الفاظ آئیں گے اور مجردۃ عن القرینۃ، قرینہ سے خالی ہوں گے، چاہے یہ قرآن کریم میں آئیں یا سنت رسول میں آئیں، قرینہ سے خالی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ قرینہ سے خالی ہوں گے تو بحث ہوگی نا کہ نئے معنی پہ لے کر جانا ہے یا پرانے پہ لے کر جانا ہے۔ فعلی القول الاول، اگر آپ پہلے قول کو اپناتے ہیں کہ جی منقول ہو گئے، نئے معنی کے اندر چلے گئے، نئے معنی کے اندر منقول ہونے کا کیا مطلب ہے کہ دوسرا معنی پھر مجازی نہیں رہا بلکہ کیا ہو گیا؟ معنی حقیقی ہو گیا۔ تو اب اگر قرینہ دوسرے معنی کے اوپر نہیں بھی ہے تو یجب حمل علی المعنی شرعی، آپ معنی شرعی کے اوپر آپ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ منقول میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے والے معنی کی بجائے دوسرے میں کیا استعمال ہونا شروع ہو گیا، تو اس میں وہ کہتے ہیں نا ہجر کا لفظ آتا ہے میرے خیال میں، پہلا چھوڑ دیتا ہے معنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ شارع کی دنیا میں چھوڑ چکا ہے پہلے والا معنی، جیسے منطق، علم منطق کی اصطلاحات وہ اپنے معنی لغوی کو چھوڑ چکی ہیں، فلسفہ کی اصطلاحات معنی لغوی کو چھوڑ چکی ہیں۔ وعلی الثانی، اور اگر آپ دوسرے نظریے کو اپناتے ہیں کہ نہیں وہ متشرع کے زمانے میں ہوا تھا ایسا، تو تحمل المعانی لغویہ، تو پھر ان الفاظ کو جو قرآن اور سنت رسول میں آگے ہیں ان کو آپ لغوی معنی کے اوپر ہی کیا رکھیں گے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ کہ نہیں لغوی معنی میں نہیں رکھیں گے بلکہ یہ توقف فیہ، یہ بات کیا آپ کی مجمل ہو جائے گی، تو یہ توقف آپ کریں اس میں، جی توقف کرنے میں اب احتیاط کرنی ہے، برات کرنی ہے، اصول عملی کی طرف جائیں گے۔ فلا تحمل المعانی شرعیہ ولا علی اللغویہ، یہ معنی کیوں کہتے ہیں کہ جی نہ شرعیہ پہ یعنی نہ معنی لغوی پہ آپ عمل کریں، نہ شرعی معنی پہ عمل کریں، یہ اس وجہ سے کہ بناء علی رأی میں، یہ اس بندے کی رائے ہے کہ جو اس بات کی طرف گیا کہ الی التوقف، کہ ہم توقف کے اوپر چلے جاتے ہیں، فی ما اذا دار الامر بین المعنی الحقیقی، کہ جب معاملہ دائر ہو جائے معنی حقیقی کے درمیان، و بین المجاز المشہور، اور اس معنی مجازی کے درمیان کو جو مشہور ہے لوگوں کے درمیان، اب مشہور ہے، تو اس میں اگر معاملہ دائر ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ آپ اصالت الحقیقت وہاں پہ جاری نہیں کر سکتے، لیکن ہم پیچھے کیا پڑھا ہے؟ اصالت الحقیقت پڑھا ہے۔ تو یہ ہمارا نظریہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جب بھی معاملہ دائر ہو جائے گا کہ معنی حقیقی ہے یا معنی مجاز ہے، چاہے وہ مجاز بعد میں مشہور ہو غیر مشہور ہو، ہم سیدھے سے کیا کہیں گے؟ اصالت الحقیقت پہ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ والا جو بندہ ہے نا، جو دوسرے والے، یہ کہتے ہیں نہیں، اگر معاملہ دائر ہو جائے معنی حقیقی میں اور مجاز مشہور میں تو اصالت الحقیقت کے اوپر آپ نہیں جائیں گے،
اب وہاں پہ کس پہ چلے جائیں گے؟ مجمل بنا توقف، یعنی یہ بندے ظہور کے انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک جو ہے نا اس لفظ کا اصالت الحقیقت اصل میں کیا ہے؟ ظہور ہی ہے نا، ظہور کی طرف لٹتے ہیں نا. تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمارے نزدیک یہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ مجمل ہو جائے گا. جب مجمل ہو جائے گا تو اصالت الظہور رہا ہی نہیں ہے، ظہور رہا ہی نہیں. تو اس طریقے سے نہیں معلوم، یہ ہر بندے کا ظہور الگ الگ ہوتا ہے نا. کسی بندے کے لیے ظاہر ہوتا ہے، کسی بندے کے لیے مجمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا ہے جی؟ اذ من المعلوم، کیونکہ یہ بات پھر یقینی ہے، یعنی آپ اس کو معنی لغوی پہ لے جائیں گے یا جو ہے وہ توقف کریں گے، کم از کم جو حقیقت نیا جو معنی ہے نا، معنی نیا جو ہے اس پہ آپ لے کر نہیں جائیں گے. کیونکہ اذ من المعلوم ہے، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ انہ اذا لم تثبت الحقیقت شرعیہ، اگر حقیقت شرعیہ ثابت نہیں ہوتی تو فہذ المعانی المستحدثہ تکون، یہ جو معنی مستحدثہ ہیں یہ تکون علی الاقل مجازن، یہ کم از کم مجاز ہوں گے. کہاں پہ مجاز ہوں گے؟ مجازن مشہورن فی زمانے ہی، فی زمانے رسول، فی زمانے شارع، کیونکہ ہم شارع کی زمانے کی قرآن اور سنت کی لے کر آئے نا چیز، تو ہم کم از کم کہیں گے کہ وہاں پہ اگر آپ منقول کو نہیں مانتے تو مجاز کو تو ماننا پڑے گا نا، کہ اس زمانے میں جو ہے وہ معنی حقیقی کے بجائے دوسرے معنی میں، یعنی معنی وضعی کے بجائے دوسرے معنی کیا کہتے ہیں؟ معنی لغوی. ہاں معنی لغوی، معنی وضعی، یعنی معنی لغوی کی بجائے اللہ کے رسول کے زمانے میں دوسرے معنی میں جوز تو ہوا تھا نا. جب دوسرے معنی میں جوز ہوا تو ٹھیک ہے، نقل نہیں ہوا، حقیقت نہیں بنا، تو مجازاً یوز ہوا. مجاز کو تو آپ مانیں گے، اور مجاز کے لیے قرینہ چاہیے، اور ابھی آپ کے پاس جب قرینہ نہیں ہے تو پھر آپ سیدھا سیدھا کیا ہے، یا توقف کے قائل ہو جائیں یا پھر نظریہ کیا اصالت الحقیقت کے تو چلے جائیں اگر ظہور بنے تو یعنی یہ جو اصالت الحقیقت وغیرہ ہے یہ وہ آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا، دیکھا جاتا ہے کہ بھی میرے نزدیک اس کا معنی ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ دیکھا جاتا ہے. آپ سیدھے سے آنکھیں بند کر کے ریاضی کے قاعدے کلیہ تو نہیں ہے. ٹھیک، ہر مسئلے میں یہ دیکھیں. والتحقیق فی المسئلہ ان یقال، مسئلہ میں تحقیق کا تقاضا یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ ان نقل تلک الالفاظ الى المعانی المستحدثہ اما بالوضع التعیینی او التعینی، کہ ان الفاظ کا نئے معنی کی طرف نقل ہونا یا وضع تعیینی کے سبب سے ہوگا یا وضع تعینی کے سبب سے. یہ تعینی اور تعینی کا فرق ہے نا، منطق میں گزرا ہے، یہاں پہ اصول میں بھی ہے. تو اما الاول، اگر آپ وضع تعینی کی بات کرتے ہیں تو فہو مقبول آدم، تو یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں بھائی، قطعی طور پہ ہے ہی نہیں. یعنی یہ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی تقلید کی تعریف دکھاؤ معصوم کے قول سے، اجتہاد کی دکھاؤ. ہم کہتے ہیں اہل بیت ہم الفاظ واضح کرنے کے لیے تھوڑے ہی ہیں کہ وہ ڈیفینیشن کرتے رہیں گے چیزوں کی. ہاں تو اب یہ دیکھیں گے کہ اہل بیت نے اب اس لفظ کو استعمال کیا تو اس زمانے کو آپ دیکھیں گے کہ کس معنی میں استعمال ہوتا تھا. عرفی معنی کو لیں، معنی عرفی کو لیں، کس معنی میں استعمال، اسی معنی کے اوپر آپ لے کر جائیں. کہتے نہیں آپ اس معنی میں کیوں لے کر جا رہے ہیں، آپ تعریف کریں اس کی. ٹھیک ہے، ہاں تو تعریف ڈیفینیشن ہے. اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں تعریف کے لیے ضروری ہے کہ خود شارع نے جو ہے اس کی تعریف کی ہو نا، ڈیفینیشن کی ہو کسی لفظ کی. جس طرح منطقی اور یہ علوم جو نئے نئے علوم والے یہ تعریفیں کرتے ہیں، چیز جامع معنی کرتے ہیں کہ لفظ صلاۃ کو میں اس معنی کے لیے واضح کر رہا ہوں، آج کے بعد یہ والی اصطلاح ہوگی. تو مقتول عدم ہے، کیوں؟ لأنہ لو کان، کیونکہ اگر تعینی ہوتی یعنی کوئی روایت اس طرح کی ہوتی تو لنقل الینا، تو ہماری طرح وہ بات کوئی نقل تو ہوتی روایت وغیرہ، یا تواتر کے ذریعے سے، یا کم از کم بالآحاد. ٹھیک ہے، خبر واحد تو ہو جاتی. لعدم داعی الاخفاء، کیونکہ یہاں پہ کوئی کیا کہتے ہیں تقیہ وغیرہ کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی داعی، کوئی سبب ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو چھپانے کے اوپر دعوت دے. بل الدواعی متضافرۃ علی نقل ہی، بلکہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو چیزیں ابھارنے والی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کہ اس بات کو نقل کیا جائے. شریعت بن رہی ہے، نئے نئے الفاظ بن رہے ہیں، نئے معنی میں واضح ہو رہے ہیں، تو اس کو نقل کیا جائے. معنی لم ينقل ذلك ابدا، جبکہ ایسی بات کوئی بھی نقل ہمارے پاس نہیں ہوگی. واما ثانی، اگر آپ تعینی کی بات کرتے ہیں کثرت استعمال، فهو مما لا ریب فیہ بالنسبۃ الی زمان امامنا امیر المؤمنین علیہ السلام، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو امیر المؤمنین اسلام کو جو زمانہ ہے وہاں تک تو بہت زیادہ استعمال ہو گیا نا. ٹھیک ہے، لأن اللفظ اذا استعمل فی معنی خاص فی لسان جماعت کثیرۃ زمانا معتدا بہ، کیونکہ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ معنی خاص میں استعمال ہو اور کس کی زبان پہ؟ جماعت کثیرہ،
جماعت بھی بڑی ہو اور زمانہ بھی کیا ہو، معتدن بھی ہو، بہت بڑا زمانہ ہو. لا سیما اذا کان معنی جدید، خصوصاً جب معنی جدید ہو تو یسبو حقیقتا فی ہے، تو وہ جو لفظ ہے اس معنی میں کیا ہو جاتا ہے، حقیقت بن جاتا ہے. کس کے سبب سے؟ بکثرت الاستعمال. فکیف اذا کان عند المسلمین قاطبۃ فی سنین متمادیہ، تو پھر کیسے وہ حقیقت نہ بنے کہ جب وہ تمام مسلمانوں کے نزدیک ہو، اور وہ بھی کیا کون سے سالوں میں، بہت سارے پے در پے جو سال چل رہے ہیں ان میں. فلا بد، پس ضروری ہے، اذن من حمل تلک الفاظ، کہ آپ ان الفاظ کو حمل کریں، علی المعانی المستحدثہ، معنی مستحدثہ کے اوپر، فیما، اس صورت میں جب یہ قرائن سے خالی ہوں. لیکن کہاں پہ آپ عمل کریں معنی مستحدثہ میں؟ فی روایات الائمہ، ائمہ کی روایات. ائمہ کی روایات میں تو آپ نئے معنی کے اوپر کریں گے، لیکن رسول کی جو حدیث ہے اور قرآن کی، اس میں پھر آپ کہیں گے کہ شاعر اللہ کیا ہے، لغوی معنی پہ باقی ہے. ٹھیک ہے جی. نام کون و حقیقتاً فیہا فی خصوص زمان النبی غیر معلوم وان کان غیر بعید. ٹھیک ہے، ان الفاظ کا نبی کے فقط زمانے میں حقیقت بن جانا، کہتے ہیں یہ یقینی نہیں ہے، اگرچہ بعید نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن مصنف نے کہا کہ یہ بات ظنی رہے گی، ثابت نہیں ہم کر سکتے ہیں. بل من المظنون ذالک، یعنی یہ بات کیا ظنی رہے گی، ظن اس بات کرے گا. ولیکن الظن فی هذا الباب لا یغنی عن الحق شیئا، ہمیں تو یقین ہونا چاہیے، شک میں تو وہی پھر رسالت الحقیقت ہی جاری رہے گا. غیر انہ لا اثر لهذا الجہل، لیکن پریکٹیکل بنیادوں پہ دیکھا جائے تو اس جہل کا کوئی اثر نہیں ہے. نہ بھی پتہ ہو تو، نہ بھی پتہ ہو تو مشکل نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت نے تفسیر کر دی ہے نا. ٹھیک ہے. نظراً الی ان سنت النبویہ غیر مبتلا بہا، کیونکہ جو سنت نبویہ ہے وہ تو غیر مبتلا بہا ہے، یعنی وہ اس کے ساتھ ہمارا لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لینا دینا کا مطلب کیا ہے کہ ہاں یعنی جتنا وضو کا طریقہ آپ دیکھیں، اللہ کے رسول سے نقل کون کر رہے ہیں؟ امام صادق اسلام کر رہے ہیں. تو امام صادق اسلام جب اللہ کے رسول کا طریقہ نقل کریں گے تو وہ پھر سنت نبویہ تو نہ رہی نا، فقط سنت نبویہ تو نہ رہی، تو وہ تو پھر اہل بیت نے خود اسے نقل کر. سنت کیا مطلب ہوتا ہے؟ قولی کی بات کریں نا، قول المعصوم، تو وہ پھر اللہ کے رسول کا قول بھی ہو گیا، اور جو کہ ہم اہل بیت کو فقط راوی کی حیثیت سے نہیں لیتے تو پھر یہ ان کا بھی قول ہو گیا. لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ سنت نبویہ فقط سنت نبویہ کے طور پہ، وہ ہمارے لیے محل ابتلا نہیں ہے، کیونکہ سنت نبویہ کو ہم اہل بیت کے ذریعے سے لے رہے ہیں، اور اہل بیت کا جو اپنا قول ہے اس کو ہم باقاعدہ سنت کا درجہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. غیر مبتلا بہا، غیر مبتلا بہا الا ما نقل لنا، مگر وہی سنت ہماری محل ابتلا ہے کہ جو اہل بیت کے رستے سے ہمارے پاس پہنچی ہے، علی لسانہم، جو اہل بیت کی زبان سے ہمارے پاس پہنچی ہے. اور اہل بیت کی جب زبان پہ کوئی چیز پہنچی ہے تو اہل بیت جب اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ تو اپنے زمانے کے اعتبار سے کریں گے نا. وقد عرفت الحال فی کلماتہم، اور اہل بیت کے کلمات میں آپ صورتحال جان چکے ہیں. کیا صورتحال؟ کہ انہ لا بد من حملها علی المعانی المستحدثہ، کہ جب اہل بیت کلام کر رہے ہیں، اگرچہ وہ نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت کو نقل کر رہے ہیں یا اللہ کے رسول کی بات کو نقل کر رہے ہیں، تو وہ لوگوں کے مطابق ہی نقل کر رہے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نقل کر رہے ہیں. تو لوگوں کو وہ کس معنی کے لیے بتا رہے ہیں؟ اسی معنی کے لیے بتلا رہے ہیں کہ جو لوگ اس زمانے میں اس لفظ کے معنی سمجھتے تھے. تو لوگ اس لفظ سے کون سا معنی سمجھتے تھے بغیر قرینے کے؟ ہم کہ وہ نیا معنی سمجھتے تھے، کیونکہ یہ نیا معنی اہل بیت کے زمانے تک اتنا زیادہ استعمال ہو چکا تھا کہ اب وہ حقیقت کا درجہ کیا اختیار کر چکا تھا. تو اب اہل بیت علیہ السلام اگرچہ قرآن کی آیت اور سنت نبی یعنی اشارے کے کلام کو نقل کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اہل بیت علیہ السلام لوگوں کو عمل کے لیے وہ کلام نقل کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے نئے معنی میں کیا استعمال ہوا ہے. اب آپ کہیں گے نہیں جی وہ اشارے کے زمانے میں تو نئے معنی ہمارے لیے مشکوک ہے. ہم کہتے ہیں مشکوک کیا مطلب؟ اہل بیت نے استعمال کر دیا نا، نئے معنی میں استعمال کیا، تو اب اسی کے اوپر چلو. اب اس زمانے میں مجازی تھا، مشکوک تھا، قرینہ تھا، قرینہ نہیں تھا، اس کا آپ سے کیا لینا دینا؟ آپ اہل بیت سے دین لے رہے ہیں اور اہل بیت عمل کرنے کے لیے نقل کر رہے ہیں. تو جب عمل کرنے کے لیے نقل کر رہے ہیں تو آپ اہل بیت کے زمانے والے لوگ جو سمجھتے تھے وہی معنی آپ سمجھیں، اسی کے اوپر آپ رکھیں. ٹھیک ہے. اب اہل بیت کے اوپر تو ہم اعتراض نہیں کریں گے نا کہ آپ نے اس معنی میں کیسے استعمال کیا، قرینہ کہاں پہ ہے، یہ نہیں ہے. واضح. اما القرآن المجید، یہاں تک قرآن مجید کی بات ہے. سنت کو تو مصنف نے کہہ دیا غیر مبتلا بہا ہے. اچھا قرآن مجید کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فاغلب ما ورد فیہ من هذه الالفاظ او کلہ
محفوف بالقرائن المعینہ لارادۃ المعنی شرعی، تو ان میں سے جو ہے وہ اغلب جو الفاظ ہیں یا تمام کے تمام وہ قرائن کے ساتھ کیا لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. قرائن کس بات کے ہیں کہ جہاں سے معنی شرعی کا ہم کیا ارادہ کر رہے ہیں. مثلا اقیم الصلاۃ میں کوئی بھی اقیم الصلاۃ سے مراد جو ہے وہ دعا مانگنا نہیں کرے گا. اگر فقط سلو لفظ ہوتا نا تو پھر لوگ کہتے ہیں سلو کا مطلب کیا ہے ابھی دعا مانگنا، دعا مانگنے کا کام ہو جائے گا. لیکن اقیم الصلاۃ جب قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کچھ کھڑا ہونا ہے. ابھی ظاہری بات ہے کوئی دعا والی بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ادھر بات آئی فصلی علیہم کہ آپ ان سے زکوٰۃ لیں وتزکیہم وصلی علیہم، وہاں پہ قیام کی بات نہیں آئی، صلی علیہم کی بات آئی. ہاں کہ آپ ان سے جو ہے وہ زکوٰۃ لیں، ان کا تزکیہ کریں وصلی علیہم اور ان کے لیے دعا کریں. تو وہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی پر اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، واضح ہے. تو قرائن یعنی موجود ہیں. فلا فائدۃ مہمہ فی ھذا النزاع بالنسبۃ لی، لہذا قرآن کی نسبت سے بھی اس نزاع کا کیا ہے کوئی فائدہ ثمرہ نہیں ظاہر ہوتا. علان الفاظ شرعیہ، اور دوسرا دیکھیں کہ الفاظ شرعیہ جو ہے وہ ایک نسق اور ایک ترتیب پہ نہیں ہے، ایک کیٹیگری کے نہیں ہیں. فإن بعضها کثیر التداول، کیونکہ بعض جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں کثیر التداول ہیں، زیادہ استعمال ہوتے تھے، جیسے صلاۃ کا لفظ ہے، صوم زکوٰۃ اور حج کا، خصوصاً جو ہے وہ نماز کا جو لفظ ہے کہ التی یؤدونها کل یوم 5 مرات، کہ جو ہر دن جو ہے وہ 5 دفعہ پڑھتے تھے. تو لہٰذا 5 دفعہ پڑھتے تھے تو حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ 10 دفعہ کتنی دفعہ اذان میں کہتے تھے. فمن البعید جدا، تو یہ بات بہت بعید ہے کہ اللہ تسبح حقائق فی معنی المستحدثہ باقرب وقت فی زمانے، کہ یہ جو ہے وہ نئے الفاظ اپنے جدید معنی میں حقیقت کا درجہ نہ اختیار کر لیں. ہاں وہ بھی کیا ہے اقرب وقت فی زمانے، کہ اللہ کے رسول کے زمانے کا جو قریبی ترین زمانہ ہے اس میں بھی کیا ہے یہ حقیقت درجہ اختیار نہ کر دیں. یہ بہت بات بعید ہے. اختیار کر چکے ہیں حقیقت کا درجہ، کہتے ہیں یہ بھی ظنی ہے، ٹھیک ہے. ان الفاظ میں تو وہی قائل ہے نا کہ یہ تو الفاظ بن گئے. فمن البعید جداً کا بہت جدید ہے کہ حقیقت نہ بنے. اللہ ہے نا، ہاں حقیقت نہ بنے ہوئے، حقیقت بن گئے ہوں تو یہ زیادہ لگتا ہے ان کو، وہ یعنی ظنی بات ہوگی نا. ہاں جب آپ کہتے ہیں نا بہت بعید ہے کہ اہل بیت کی یہ مراد ہو، تو کیا وہ آپ ظہور کی حد تک کہہ رہے ہیں یا ظن کی بات کر رہے ہیں؟ بعید جداً والی تعبیر کیا بتاتی ہے؟ فمن البعید جداً ممکن ہے ظہور کی بات، تو شاید نتیجے کی بات. جو یہ پیراگراف شروع کیا وہاں سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ الفاظ کے قائل ہیں کہ یہ تو بن گئے ہوں گے، انہوں نے کہا ایک جیسے الفاظ نہیں ہیں. ہاں ایک جیسے نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان بئی جدن سے یہ لگتا ہے کہ مصنف جو ہے اس بات کے قائل ہیں شاید کہ صلاۃ صوم زکوٰۃ والے بن گئے نئے معنی کے لیے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.